والحمد لمن له الكل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده نشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك اجعل لنا من لدنك نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین، سامعین، محترمین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. مومن آدمی دا اسلحہ اور ہتھیار اللہ نے دعا بنایا ہے. ایماندار انسان بحیثیت ایماندار ہون دے جدوں کسی بھی ہنگامی صورت تو دو چار ہوئے، حادثے دا شکار ہے، مصائب اذیات بلیات دا شکار ہو رہا ہے، ایسے موقع تے اصل کار آمد تے کم آن والا ہتھیار ایماندار دا ہے اپنے مالک نو سڈ مارنا. موٹے لفظاں وچ اس دا معنی ہوندا ہے دعا کرنا. اس جیسا بلیغ اور حدید قسم دا ہتھیار ایماندار دے پاس قوت ایٹم بھی نہیں جتنا کہ کار آمد ہتھیار تے اسلحہ اے ہے بوقت ضرورت سڈ مارنا کینو. اس واسطے اللہ دے رسول کریم نے فرمایا ہے الدعاء سلاح المومن. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور ایک حدیث میں آندا ہے کہ لا غر کا مع الدعاء، جس امتی دے پاس دعا ہے وہ نہ سڑدا ہے تے نہ غرق ہوندا ہے. لا غر کا ولا ہر کا مع الدعاء. قرآن مقدس وچ ہی اللہ کریم فرماندے ہیں کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے لوگو، اگر تمہاری طرف سے میری پکار نہ ہوتی یا تم مجھے پکارتے پکارتے ٹھہر جاؤ، ختم کر دو، تو پھر مجھے بھی تمہاری پرواہ کوئی نہیں. پھر ایسا ہے جیسا کہ تم نے میری پوری شریعت کو ٹھکرا دیا.
یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بندے اور اللہ دے درمیان رابطہ اگر قائم رہندا ہے تو دعا نال رہندا ہے. اگر یہ دعا والا رابطہ مسلمان کو چھٹ جاوے یا بجائے اللہ پاک دے کسے ہور نال اے معاملہ جڑ جاوے، انسان بحیثیت مسلمان ہون دے اگر ربط اور ضبط تعلق تے تملق اپنے مالک نال پیدا کر سکتا ہے تو صرف مالک نو سڈن نال پیدا کر سکتا ہے. اگر اللہ نالوں تعلق اس دا چھوٹ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے، یعنی اس نے اللہ پاک نو سڈ مارنا چھڈ دیتا ہے یا اللہ اکیلے دے سڈ مارن وچ کسے ہور نو شریک کر دیتا ہے، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کیونکہ ہور کوئی نسبت بھی نہیں انسان تے اللہ دے درمیان، نہ خون دا کوئی رشتہ ہے، نہ ذات دا ہے، نہ پات دا ہے، نہ صفات دا ہے، نہ عادات دا ہے، نہ آلات دا ہے، نہ عنایات دا ہے، نہ ولایات دا ہے، نہ ہدایات دا ہے، نہ اقامات دا ہے، نہ سیاسات دا ہے، کوئی رشتہ اور تعلق بھی نہیں. اگر بندے نو اللہ نال تعلق ہے تو صرف سڈ مارن دا ہے، اور کوئی تعلق بھی نہیں. اور یہ آواز دینا تے سڈ مارنا بھی اگر چھٹ جاوے یا رابطہ اللہ نالوں ٹوٹ جاوے تو یہ بندہ اگر 1000 سالہ نیکیاں اطاعتاں کر کر کے تھک گیا ہے، ہٹ گیا ہے، کھپ گیا ہے، مک گیا ہے، انہیں سمجھو جہنم وچ کھپ گیا ہے. یہی چیز ہے جس نے آ کے کچھ مدت کو مسلمان قوم نو تباہ تے برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. ورنہ اللہ پاک نے تو ٹھوک بجا کے آکھ دیتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی، بھائی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی پرواہ نہ کرو. تہاڈی پرواہ یہ ہے کہ تہاڈا سڈ اللہ دے دربار وچ کدے رکے نہیں. اللہ دی پرواہ ہے کہ اللہ دی رحمت دا تعلق تہاڈے نالوں چھٹے نہیں. جدوں ربط دا تعلق تے ہے ہی صرف ہی اور تو بندے تے خدا نو کوئی رابطہ تے آپس وچ تعلق ہے ہی نہیں. اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد. اللہ احد دے جویں احد وچ نقطے دی گنجائش کوئی نہیں، انجے احد دی ذات تے صفات وچ شریکاں دی گنجائش بھی کوئی نہیں. رب تے ہے صرف بندے تے خدا دا سڈ مارن نال. تے یہی بے وقوف اگر تعلق تے رب تے بگاڑ بیٹھے، مالک نو سڈنا چھڈ دے یا کسے اور خصم دے منہ تڈ لوے، اللہ فرماندا پھر اس جے حرام خور کون ہے؟ میرا تے اس دا تعلق تے پیدا ہونا سی صرف سڈ مارن نال. اس نے خود آکھیا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابتدا وچ انہیں آکھیا الحمدللہ، تمام کمال جتنے ہیں یہ صرف کلے اللہ دے. کوئی پوچھے کیوں سارے کمال کلے اللہ دے ہیں، او دے جواب دے میرے پیغمبر رب العالمین. ذرہ ذرہ کائنات دے اندر مالکیت تے ربوبیت، نظامت تے تربیت چل دی ہے تے کس دی؟
ذرہ ذرہ کائنات دے اندر جدوں تربیت کرن والا ہر چیز دی بنیاد رکھ کے اس نو انتہا تک پہنچان والا تے ابتدا تو لے کے انتہا توڑی او دے نشست تو برخاست دے انتظام کرن والا او کلا ہے. جدوں یہ ساریاں چیزاں اس دیاں نے تو معلوم ہو گیا الحمدللہ سارے کمال جننے نے نہ کسے نوری دے نہ ناری دے نہ حجری دے نہ شجری دے نہ جنگلی دے نہ کوئی دے نہ روحی دے نہ موہی دے نہ اول دے نہ آخر دے نہ اجدر دے نہ ابدر دے نہ انور دے نہ اتقا دے نہ اکشا دے نہ اولا دے نہ اعلی دے نہ اجمل دے نہ اکمل دے الحمدللہ ایک ایک کمال جنہ ہے سارا اکیلے اللہ دا ہے اور کسے دا نہیں. اچھا دوسرا جواب دوسری وجہ یہ سارا حمد تے سارے کمال کہندے نہ کمال کسے نبی دا نہ ولی دا نہ نوری دا نہ ناری دا نہ حجری دا نہ شجری دا الحمد للہ سارے کمال جننے نے سارے کہندے کمال نے. یہی بہت بڑی جرات دا کم ہے جڑا بندہ اج یہ لفظ آکھے کہ کوئی کمال کسے نبی دا نہیں کوئی کمال کسے فرشتے دا نہیں جو کمال ہے صرف کہندا ہے. یہ بھی بڑی جرات دی گل ہے. اتنا ٹھوک بجا کے دھڑلے نال آکھنا یہ بہت بڑی جرات ایمانی دا کم ہے. اللہ کریم فرماندے اگر کوئی پوچھے کہ ہور کی وجہ ہے کہ سارے کمال کلے اللہ دے اگو بندے نو سکھا دیتا ہے کہ آکھو الرحمن الرحیم جدی رحمت کدے مکے نہیں تے جدی رحمت دے سائے کولو کوئی چکے نہیں. الرحمن الرحیم رحمان او ذات اللہ دی جدی رحمت کدے کھٹے نہیں مکے نہیں تھکے نہیں. الرحیم او ذات اللہ کریم دی جدی رحمت کولو کوئی بندہ چکے نہیں تے اکے نہیں. کیونکہ ساری کائنات نو اپنی رحمت دے سائیوان تلے اس نے احاطے وچ لائے لیا ہے. لہذا معلوم ہوندا کہ سارے کمال کہندے اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ کوئی پوچھے تیرے کولو میرے پیغمبر یہ سب کچھ اللہ نے جو بنایا تو کس لیے بنایا؟ زمین بھی بنائی آسمان بھی بنایا. اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا بھائی کوئی ایک ایمان ہے صحیح تمہارا بات سچی کرو نا. میں تو چلو بھول کے پھر اردو میں آ گیا ہوں. اچھا مر فتح جنگ تو آ کیا ہے اکیلا فتح کر کے آ گیا فتح جنگ تو آ گیا میرا پترا ہے ادھر جنگ کا فتح اسی جگہ میں اتنے تقریر کر سکتا. اچھا جناب اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. جے کوئی پوچھے تیرے کولوں میرے پیغمبر کہ آسماناں نو 7
تعداد وچ کیوں بنایا، زمیناں نو انہاں دی طرح 7 تعداد وچ کیوں بنایا، تے پھر کی کیتا یتنزل الامر بینہم، پھر زمین و آسمان کے درمیان اپنے حکم کو کیوں چلا دیا، کبھی کسی کو مار رہا ہے، کبھی حکم اس کا کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو بھوک دے رہا ہے، کسی کی بھوک کے بجائے اس کو سیر کر کے کھروا رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کچھو کموں کو روزی کیوں دے رہا ہے، زمین آسمان کے درمیان تقدیر کے ارے کیوں چل رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے یہ سارا کچھ کام اللہ کریم نے کیوں کیا، آپ جواب دیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ یقین کریں سارا کچھ اللہ نے اپنا ہی امر کائنات میں اس لیے جاری ساری کر دیا ہے تاکہ تم جان لو کہ ذرہ ذرہ کائنات پہ طاقت و قدرت کے کرشمے چلتے ہیں تو کس کے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے ذرہ ذرہ کائنات میں طاقت بھی اسی کی چلتی ہے، اور ذرہ ذرہ کائنات کے پردوں کے جھمیلوں میں دیکھ جان سکتا ہے تو کون جان سکتا، اس لیے تو ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا تاکہ پتہ چل جائے کہ تمام کمالات کا مالک کون ہے، بولو ہاں اللہ ہی مالک ہے۔ آگے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ کوئی اور وجہ بتاؤ کہ اکیلے اللہ کے لیے سارے کمالات کیوں بند کر دیے ہیں، ہم نے تو سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کی تار آسمانوں سے لگی ہوتی ہے، اللہ کے ولی جو ہے وہ تو چھت پاڑ کے دیتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو، غصہ تو نہیں آ رہا ہے، زیادہ تو نہ چلانا، اچھا توجہ کرو، چلو ٹھیک ہے، اللہ کرے آپریشن ٹھیک ہو جائے، ہاں مگر آج اس جنگل کے میدان میں پہلی ملاقات ہے نا، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سارے کمالات کس کے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب ہم نے تو ولیوں کے بڑے کمالات سن رہے ہیں اور سن چکے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، انبیاء کے بڑے کمالات، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو وہ کمالات نہیں وہ جمالات ہیں، وہ کیا ہے؟ مگر تم بےہودہ ہو، تم چرخے ہو، تم جاہل ہو، تم ڈھیٹ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کمال اور جمال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کمال ہے کامولا، جمال سے جامولا، اور جامولا میں مٹھاس ہوتا ہے، کامولا میں کچھ تیزی ہوتی ہے، جامولا میں حسن ہوتا ہے اور کامولا میں غضب ہوتا ہے۔ غضب کی تمام صفات جو ہیں رعنائیاں ہیں یا ان کی شاہنائیاں ہیں یا ان کی شہدائیاں ہیں یا ان کی صفائیاں ہیں، جتنا کچھ بھی ہے سارا اللہ کے لیے ہے۔ ہاں حسن و جمال، اس میں ٹھنڈک، اس میں محبت، اس میں مودت، اس میں تودت، اس میں تحبب، اس میں تشبث، اس میں لیاقت، اس میں تجلی، اس میں جمال ہے تو محمد الرسول اللہ کے اندر، اولیاء کے اندر، لہذا ماننا پڑے گا کمال سب اللہ کے ہیں اور جمال سب محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کمال کس کا ہوتا ہے اور جمال کس کا ہوتا ہے۔ اچھا اگر کوئی اور پوچھے میرے پیغمبر کہ بتاؤ اور کیا وجہ ہے کہ اکیلے اللہ کے لیے کمالات ہیں، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ ذات ہے جس کے کمال کبھی ختم ہونے پہ نہیں آتے اور جس کے کمالات کے سائے کے نیچے ساری کائنات سما جاتی ہے، کوئی بچ نہیں رہتا۔ جب تمام کائنات پہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کا کوٹھا اتنا وسیع ہے ہر چیز اس کے اندر سما جائے، مگر پھر بھی میرا مکان، میرے قدرت علم اور رحمت کا مکان پھر بھی بچ رہے گا، مخلوق ساری سما جائے گی۔ تو پھر کمالات کس کے ہوئے؟ ہائے اچھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی لے آیا نا ایک پرندے کو پکڑ کے، اور وہ گٹھلی سی بندھی ہوئی تھی، جب چھوڑ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھری تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پرندے کے چھوٹے چھوٹے. جو ہی اس نے چادر پھیلا کے رکھی نا تو ان بچوں کی ماں جو ہے وہ اوپر اوپر اڑتی چلی آئی تھی جہاں جہاں سے وہ لے آیا تھا. جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا اس چادر کو پھیلا کے ذرا پیچھے ہٹنا. تھوڑا سا ہٹا تو باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ آدمی تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو ان بچوں کی ماں اتنی بے ہوش ہوئی کہ انہیں اس کو جنگلی وحشت کا تقدس بھی نہ ساتھ رہا اور لوگوں کا دیکھنا بھی اس کو یاد نہ رہا. آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کے اوپر پروں ریشوں سمیت آ کے آنکھیں بند کر کے جم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھا ماں کی ممتا کا تقدس کتنا ہے کہ باوجود ایک وحشی جانور ہونے کے اسے محبت نے اندھا کر دیا ہے کہ اس کو بندے بھی نظر نہیں آئے، لوگ آبادی کے بھی نظر نہیں آئے. او لوگوں، اللہ کریم فرماتے ہیں انا ارحم للعبد من نخیہ و امہ، اللہ اتنی مہربان یہ ماں اپنے بچوں پہ نہیں ہے جتنا اللہ مہربان اپنے بندوں پہ ہوتا ہے. اتنی یہ مہربان نہیں ہے جتنا مہربان خود اللہ کریم اپنے بندوں پہ ہوتا ہے. اور بات بھی سچی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خلقتہم بیدیا، میں نے تمام کائنات کے انسانوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے گھڑا ہے، پھر گھڑ کے پھر چھڑا ہے، چھڑنے کے بعد کمپیوٹر پہ چڑھایا ہے، اس کی لائنیں صحیح کی ہیں. آڈالا کا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر میں نے اس کی شکل و صورت کو اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ہاں مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا کہ میری وہ تلاش سے اور میرے سوال سے پہلے ہی اللہ نے مجھے بنا دیا. پھر اللہ کی مہربانی کے بغیر کیوں کر یہ ہو سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، بچہ چلاتا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی چلاتے تھے کہ نہیں کہ تم یوں کر کے باہر آ گئے تھے؟ چلاتا ہے نا بچہ. وہ کیا اس میں مرض ہوتی ہے؟ ٹھیک ٹھاک باہر نکلتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے. اللہ کریم فرماتے ہیں لا یسیغ لہ البرہ ولا العظم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کی سردی کا پتہ، نہ گرمی کا پتہ، نہ اس کی بھوک کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ، یوں ہی چلائے جا رہا ہے، کبھی ٹی ٹی، کبھی ٹائیں ٹائیں، کبھی کچھ کرتا ہے. ماں کو بھی اس کے راز کا پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں، فرشتوں کو بھی پتہ کوئی نہیں. جبریل بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے، باپ بھی حیران ہے کہ یہ بچہ کیا کوئی راگ گائے جا رہا ہے یا رو رہا ہے، کوئی مطالبہ کر. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پھر اس سے کان لگایا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں گنگی کی رمزیں ماں جانتی ہیں، یہاں تو یہ ایسا گنگا ہے جس کی رمز سوائے میرے جانتا بھی کوئی نہیں. میں نے ان کی جب آواز سنی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا یہ دو وجہ سے رو رہا ہے. ایک تو اس لیے کہ میرے سے وہ اندر والا جہان چھوٹ گیا، دوسرا اس لیے کہ میری وہ غذا والا پائپ ٹوٹ گیا. ایک چھوٹ گیا، ایک ٹوٹ گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بچے کے کان میں کہا خبردار، تیرے مالک مر نہیں گئے. ہاں ماں بھی تیری حیران ہے، باپ بھی تیرا حیران ہے، مرشد بھی تیرا حیران ہے، اور فرشتے بھی حیران ہے. کسی کو آئی بائیں ٹائیں تیری کا پتہ نہیں چل رہا، مگر مجھے پتہ چل گیا ہے ایک تیرا جہان چھوٹ گیا، دوسرا تیرا رشتہ ٹوٹ گیا. یہی ہے نا، میں تیرے ٹوٹنے کا بھی گواہ، تیرے چھوٹنے کا بھی گواہ. اس لیے گھبراؤ نہیں. ایسا کرتے ہیں جو تیری غذا والا پائپ تیری ناف پہ لگا ہوا تھا وہ تو دایا نے کاٹ دیا ہے، میں نے کٹوا دیا ہے، اس لیے کہ وہ غذا جو ہے وہ حلال چیز کی نہیں تھی، حلال طور پہ نہیں. اب تیرے لیے کیا سامان کرتے ہیں؟ جب بھی تیری ماں جو ہے میں نے کیا کیا، القیت علیک محبۃ منی ولتسنی علی، اپنی محبت کی چادر تیری ماں کے سینے پہ چڑھا دیتا ہوں. اپنا وجود اس کا چر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، مگر اپنی درد اس کو محسوس نہیں ہوگا. وہ اپنی ماں کی ممتا محبت کے دوران میں مجبور ہو کے تمہیں چھاتی سے لگائے گی، جہاں سے تمہیں نرم نرم وجود ملے، ہوٹھ ہلانا
ہوٹھ ہلانا تیرا کام، اور خالص صاف دودھ کی بہتی نہروں سے تیرا پیٹ بھر دینا میرا کام۔ اچھا کھاؤ۔ اب جو ہی وہ لگاتا ہے نا اپنے ہونٹ، اللہ اس کے کان میں کہتا ہے اب موقع غنیمت ہے، اوپر والے نیچے والے ہونٹوں کو ملا کے ذرا تھوڑا سا چوسو، جہاں حرکت کرنا تیرا کام ہے، برکت کے دریا بہا دینا میرا کام۔ پھر اور کسی کا کمال کیا ہوگا؟ ثم انشأنا خلقا آخر، اندر سے اپنی قدرت اور رحمت کے دھکے مار کے باہر نکالنے والا میں ہوں، اور برکت دینے کے لیے کہ اور لیٹی والا پیر آ جائے گا؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب تو حضرت پیر حقانی کا پیشاب پیتے ہو تب چیچک کا علاج ہوتا ہے، بابے گھمکول کی کوجیاں پینے لگ گئے ہیں، اور بے غیرت کچھ تو دیکھ، یہاں کمال ہے کس ذات کا؟ ماننا پڑے گا الحمدللہ تمام کمالات ہیں تو اکیلے اللہ پاک کے۔ تو جمال کو کمال کہتا ہے، کمال کو جمال کہتا ہے، موت کو زندہ کہتا ہے، مردے کو زندہ کہتا ہے، زندے کو مردہ کہتا ہے، اندھے کو کہتا ہے آنکھوں والا ہے، آنکھوں والوں کو کہتا ہے اسے نظر کچھ نہیں آتی، پاگل اور الو پٹھے کو کہتا ہے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اور پہنچے ہوئے پیر کو کہتا ہے یہ وہابی ہے، تیری ہر چال ہی گنگا الٹی چل رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جناب، اذان ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، جب پڑھیں گے تو کٹھے پڑھیں گے نا، صرف میں اکیلا نہیں پڑھوں۔ اس عاشق کو ہٹا یار پیچھے۔ اچھا دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب یہاں تک پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے او بندے تو جو یہ ججڑیاں اور منتیں سماجتیں کر رہا ہے آخر اپنا مطلب تو ظاہر کر۔ اس وقت کہتا ہے جی آیا کس لیے ہوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کیا لینے کے لیے آیا ہوں، ایاک نعبد، جو کچھ دیں گے وہ صرف تجھ کو دیں گے، ایاک نستعین، جو کچھ لیں گے صرف تجھ ہی سے لیں گے، دینا ہے تو تجھ کو، کیوں کمال سارے تیرے ہیں، لینا ہے تو تجھ سے کیوں کہ کمال سارے تیرے ہیں، ہاں دو گے کیا مجھے، ایاک نعبد، تمام ذلتیں اور عاجزیاں، تمام سور و پکار، جتنی دعا یا جتنے سڈ ماریں گے ہم سارے کے سارے ایاک نعبد تیرے دربار میں بھیجیں گے۔ اے میرے اللہ تجھ کو وہ دیں گے جو تیرے پاس نہیں، اور ہم تجھ سے وہ لیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیرے پاس عاجزیاں نہیں، ہم اپنی عاجزیاں دیں گے، تیرے پاس ذلت نہیں، ہم اپنی ذلت تیرے پاس بھیجیں گے، ہمارے پاس شاذوری نہیں، ہم تم سے مانگیں گے، ہمارے پاس بیٹوں کے خزانے نہیں، تجھ سے مانگیں گے، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے ہم تجھے بھیجتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی عاجزیاں میرے دربار میں بھیجتے رہو گے تو میں اپنی شاذوریوں کے کمال کی رحمت تمہارے گھروں میں بھیجتا رہوں گا۔ اچھا واپس ہٹاؤ، آ گئے ہو کہاں؟ فضل الہی نازل ہویا، پڑھیا نہ پڑھیا برابر ہویا۔ 5 روپے انعام دے سا جڑا آکھے بھائی کتھے کتھوں چلے سا تے کتھے جانا۔ جھوٹ نہ بولو یار، جتھوں تک پہنچا جی کہ من سچ من سڑ مارنے گل یار تمہیں میرا خیال ہے بھول گئی ہے۔ یہ تو عام موٹی گل ہے کہ اللہ نو سڑ مارنا ہے، گل چھوڑی کتنے آئی اور فتح جنگ ہی جا کے یاد کرے، اتنے کوئی نہیں۔ سن میں تین دسا اللہ اللہ کہ بندہ پاس شاذوری نہیں، ہم تم سے مانگیں گے، ہمارے پاس بیٹوں کے خزانے نہیں، تجھ سے مانگیں گے، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے ہم تجھے بھیجتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی عاجزیاں میرے دربار میں بھیجتے رہو گے تو میں اپنی شاذوریوں کے کمال کی رحمت تمہارے گھروں میں بھیجتا رہوں گا۔ اچھا واپس ہٹاؤ، آ گئے ہو کہاں؟ فضل الہی نازل ہویا، پڑھیا نہ پڑھیا برابر ہویا۔
5 روپے انعام دے سن جڑا آکھے بھائی کتھے کتھوں چلے سا تے کتھے جانا. جھوٹ نہ بولو یار. جتوں تک پہنچا جی کہ من سچ من سڑ مارے گل یار تمہیں میرا خیال ہے بھول گئی ہے. یہ تو عام موٹی گل ہے کہ اللہ نو سڑ مارنا ہے. گل چھوڑی کتنے آئی ہاں ہوں فتح جنگ جا کے یاد کرے اتنے کوئی نہیں. سن میں تین دسا اللہ اللہ کہ بندہ تیرا تے خدا دا ربط ملتا ہے کہ نال اور کوئی رشتہ نہیں. اللہ اور بندے دا رشتہ ہے تے صرف سڈ مارن دا رشتہ ہے. اور نہ کو خون دا رشتہ نہ کو ال دا رشتہ نہ کو خیل دا نہ وڑی دا نہ لڑی دا نہ مری دا نہ جیندی دا نہ وچلی دا نہ اگلی دا نہ پچھلی دا نہ چھوٹی دا نہ بڑی دا نہ سجے دا نہ کھبے دا نہ ڈھونگ دا نہ پڑھونگ دا نہ پیکے دا نہ سورے دا نہ نانکے دا نہ دادکے دا نہ اگلیاں دا نہ پچھلیاں دا. بندہ اور خدا دا رب تو اگر چل سکتا ہے تے صرف یہ ہے یہ دا سڈ چلتا رہے. اللہ پاک فرماندا ہے تے میری برکت چلتی رہے. جی یہ سڈ مارنا یہی اللہ کی پکار اور شور یہ ختم ہو جائے یا اس میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے تو خسرت دنیا والآخرہ. آدمی یہاں بھی ذلیل ہو گیا اور وہاں بھی ذلیل ہوگا. باقی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان آدمی اللہ کو آواز دے اور اللہ اس کی دعا کو ٹھکرا دے. یہ بات قطعا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عادت مستمرہ یہی ہے جو حسن قبول کے ساتھ اور حسن خلوص کے ساتھ جو واقعی میرے لیے ہو کے مجھے آواز دیتا ہے وہ ایک دفعہ آواز دیتا ہے تو میں 70 مرتبہ جی جی کر کے جواب دیتا ہوں. یہ ضروری بات ہے. البتہ اگر اس کو آواز ماری جائے تو کس ذوق کے ساتھ ماری جائے. بات اصل یہ تھی. مشرک جب بھی بلائے گا بلاتا تو مشرک بھی ہے اور بلاتا موحد بھی مگر مشرک اور موحد کی دعا میں فرق ہے. 114 فرق ہیں. 101 فرق. پہلا آپ یہ سمجھے کہ مشرک جب بھی اللہ کو بلائے گا وسیلوں کے ساتھ بلائے گا. موحد آدمی جب بھی بلائے گا ڈائریکٹ بلائے گا. کیا کرے گا؟ 114 فرق قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں. موحد کا بلانا اور مشرک کا بلانا، الحمدللہ کے قائل کا بلانا اور الحمدللہ غیر اللہ کے مائل کا بلانا. فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے کہ مشرک جب بھی بلائے گا اکیلے نہیں بلائے گا. جب بلائے گا تو یا کسی 2 کو یا 3 کو یا 4 کو یا 5 تن تو ضرور شامل کرے گا. اللہ تے 5 تن پاک وسیلہ ہوگی، یہ وسیلے کے بغیر نہیں بلائے گا. مومن آدمی وسیلے کا ذکر بھی نہیں کرے گا. جب کبھی اس کی طبیعت چاہے گی کہ میں وسیلہ پیش کروں وہ وسیلہ وہی اپنی فقیری اور اللہ کی شاہزوری کو پیش کرے گا. مکہ کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ اونچی مقام والی بات مشرک جب بھی کہتا ہے وسیلے پیش کرتا ہے مگر موحد آدمی وسیلہ پیش نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا حوالہ پیش کرتا. مشرک جب بھی بلائے گا جب تک وسیلہ پیش نہیں کرے گا بلائے گا نہیں. موحد آدمی جب بھی بلائے گا وسیلے کا تصور بھی نہیں ہوگا. جب بھی بلائے گا اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کے بلائے گا. مومن کا زیور دعا بالحوالہ، مشرک کا زیور دعا بالوسیلہ. اس لیے اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا ہے اور سورۃ فاتحہ کے اندر سکھا دیا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ مومن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط
مستقیم۔ اے میرے اللہ، میں نے یہ تعریفیں تیری کی ہیں، ثنا خوانی تیری کی ہے، اور پھر اپنی ذلت اور عاجزی کا ذکر بھی کر دیا ہے، تیری شاہزوری کا ذکر بھی کیا، اپنی کمزوری کا ذکر بھی کیا۔ یہ تیری شاہزوری اور میری کمزوری دونوں مل کے بن گئے صراط مستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، اصل دعا میری یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ ایاک نعبد، بولو ایاک نعبد و ایاک، سب کچھ دیں گے بھی تجھ کو اور لیں گے بھی، دیں گے اس لیے کہ تو شاہزور ہے، اور مانگیں گے اس لیے کہ تو شاہزور ہے۔ تیری شاہزوری اور ہماری کمزوری، اور تیری بے نیازی ہماری نیاز مندی، یہ دونوں جب ملتی ہیں تو بن جاتا ہے صراط مستقیم۔ اے میرے اللہ، اب ہم دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ کے لیے ہمیں اسی راستے پہ چلاتے رہنا، ہمیشہ کے لیے اسی راستے پہ۔ دعا مانگی ہے نا، کوئی مشرک ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ وسیلہ نبیاں ولیاں دا ماں ہدایت دوتے پکا رکھ۔ اب مسلمان چونکہ دعا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ وسیلہ وصولہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے اللہ، مشرک لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں تو وسیلے پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ سے مانگیں آپ کی سابقہ رحمت کے حوالہ سے مانگیں۔ اب ہم حوالہ دے رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے رہیو۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہی سیدھا راستہ جو تجھ سے ہمارے سے پہلے نبی بھی مانگتے گئے، ولی بھی مانگتے گئے، صدیق بھی مانگتے گئے، شہید بھی مانگتے گئے، صالحین اولیاء بھی مانگتے گئے۔ میں اکیلا اب نہیں آیا تیرے دروازے پہ، پہلے بھی مانگتے گئے، ان کو بھی تو نے جھولیاں بھر بھر کے دی ہیں، اب یہ حوالہ لگتا ہے تو مجھ غریب کی جھولی میں بھی بھر دے۔ مومن جب مانگے گا اللہ کی رحمت کے حوالے سے مانگے گا، مشرک جب مانگے گا غیر اللہ کے وسیلے کے ساتھ مانگے گا۔ اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں مومن آدمی کے لیے ہتھیار ہے دعا، بشرطے کہ مانگے تو ڈائریکٹ مانگے، مانگے تو۔ دو صحابی رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جا رہے ہیں، شام کا سفر کرنا چاہتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، 200 فرسخ کے فاصلے پہ جب جاتے ہیں تو گھر کا مالک کہتا ہے اوہو یار بڑا ظلم ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے ساتھ والا کیا غلطی ہو گئی؟ او یار ہم اس تجارت کی اور ملک شام کے سفر کی خوشی میں یوں دوڑے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھی نہیں یاد آیا، تالا لگانا بھی یاد نہیں آیا، اور کمال یہ میری 2 بکریاں بھی اندر بندھی ہوئی تھی ان کا بھی خیال نہ ہوا، اور میرا مڈی موڑا صابان وغیرہ گھر کا اثاثہ بھی گھر ہی میں رہ گیا، دروازہ بند کرنے کا خیال نہیں۔ دوسرا کہتا ہے اب واپس چلیں۔ اس نے کہا پھر اب واپس نہیں چلتے، اب براہ راست اس سے بات کرتے ہیں، واپس نہیں جاتے، براہ راست اب اس سے بات کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے سبق دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ تمہیں پتا ہے؟ بہرحال اس نے کہا جی بالکل پتا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم، ایک لفظ میں چھوڑ رہا ہوں عمدن، وہ تمہیں تاکہ پتہ نہ چل جائے، اور باقی الفاظ پڑھتا ہوں۔ اللہم کہو، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ اللہم انت صاحبی فی سفری وخلیفتی فی اہلی ومالی۔ اے میرے اللہ، انت صاحب فی سفر،
ہمیں تو نسیان ہو گیا، ہمیں تو بھول لگ گئی، ہم تو بھولنے والے کی اولاد ہیں، تجھے تو بھولنے کی عادت کوئی نہیں، ہمارا تو چیتا ٹھکانے پہ نہیں رہا، ہمارا ذہن تو خراش کھا گیا، اور تو براجمان ہے اپنے پوری یاد پر، لہذا سن میرے اللہ، انت صاحب فی السفر، اب ہمیں تو خیال اب آ رہا ہے، ہم عاجزی کر رہے ہیں، سفر کے اندر ہم جا رہے ہیں، ہمارا دھیان بھی کرنا اور میرے جھگے کا دھیان بھی کرنا۔ مشرک ایسا کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ کہے گا امام بری میری ڈھائی پہ گدے کرو کھڑی۔ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو سمجھتا ہو کہ سارے کمال کس کے ہیں۔ پسے پردہ سننے والی ذات ہی کون ہے؟ پسے پردہ دیکھنے والی ذات بھی کون ہے؟ پسے پردہ تمام کائنات کو ذرہ ذرہ دینے والا کمال بھی کس کا ہے؟ اور پھر دینے کے بعد کھینچ لینا اور سلب کر لینا، چھین لینے کا کمال بھی اسی ذات کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اے میرے اللہ تو سفر میں ہمارا بھی ساتھی بن اور گھر میں ہمارا خلیفہ بھی تو بن۔ اللہ کو کہتے ہیں تو خلیفہ بن، اور یہ سبق دیا ہوا کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آدم جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، یہ انسان جو ہے نائب خدا ہے، بالکل سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہر کسی کا نائب ہے۔ اللہ کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہر کسی کا وارث ہے۔ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہر کسی کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پہلے بادشاہ کے مر جانے کے بعد آئے۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں مرتا ہوں نہ میرا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، تم مرو گے تمہارا خلیفہ میں ہی بنوں گا اور کوئی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارا خیال کرنا، سفر میں ہم اپنا خیال بھی نہیں کر سکتے، اور اس گھر کے اندر جو کچھ ہم رکھ کے آئے ہیں اس کا دھیان بھی تو کر۔ یہ دعا مانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ساتھ والا ساتھی کہتا ہے جناب اب کام بن جائے گا، وہ کہتا ہے بنے نہ بنے ہم نے اپنی عادت پوری کرنی ہے۔ بندے اور خدا کا ربط یہی ہے، آواز دینا اور ڈائریکٹ خدا کو آواز دینا۔ ہم نے دوسرے پیغمبر کو بھی ساتھ درمیان میں نہیں لائے، نبی کا نام بھی نہیں لیا، ڈائریکٹ بلایا ہے، اس لیے ہمارا براہ راست تعلق یہ ہے تو اب چل، پیچھے کا خیال چھوڑ اور چلو چلتے ہیں تجارت کرتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 6 ماہ کے بعد جب آئے نا، جب اسی منزل پہ آئے تو اب اس گھر کے مالک کو شوق پڑا یار جلدی جائیں جا کے دیکھیں تو صحیح ہمارے گھر کا کیا حال ہوا۔ دوڑے، خوب دوڑے، اتنے دوڑے حتیٰ کہ وہ گھر تک پہنچا، مگر وہاں آ کے متحیر متقدر متشدر متنظر ہو گیا، حیران سرگردان ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ علاقہ تو وہی معلوم ہوتا ہے، مگر میں تو اپنا مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ کے گیا تھا، یہاں تالا کس نے لگایا؟ پیچھے سے مایوس ہو کے ہٹنے لگا۔ سمع صوتن عالن، اوپر سے آواز سنی میاں بھول مت جاؤ، سفر میں بھی بھول گئے تھے، اب اپنے گھر کے ٹھکانے پہ آئے ہو تب بھی بھول رہے ہو۔ اپنا ہاتھ لمبا کر کے دروازے کے اوپر والی چوکاٹ سے اپنی چابی اٹھا لے اور تالا کھول کے اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ تالا کھولا، دیکھا تو 2 بکریوں کی بجائے 4 بکریاں تھیں اور سامان گھر کا اثاثہ معلوم یوں ہوتا تھا کہ کسی بی بی نے ابھی ابھی آ کے اس کو بوکر بہاری دے کے اس کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے جو سبق دیا تھا مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے کا، ایک یہ تھا کہ مشرک جب بلائے گا اللہ کو بلائے گا ضرور، مگر بلائے گا تو کسی نہ کسی وسیلے کے سہارے پہ بلائے گا۔ مومن جب بھی بلائے گا کسی غیر کا سہارا نہیں ہوگا، بلائے گا تو اکیلے اللہ کے سہارے پہ بلائے گا، حوالہ دے گا اللہ کی رحمت کا۔ کیا کرے گا؟ ہاں یہ بتاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنے سال ہو گئی تھی جب بچہ مانگتے مانگتے خاموش ہو گئے تھے؟
مشہور یہ ہے کہ 120 سال. ایک مولوی میں نے دیکھا ہے جس نے لکھا ہے کہ 132 سال تھے. اللہ ہی جانے صحیح تعداد. عام طور پہ دنیا سے الگ تھلگ بات کو میں ترجیح دیا کرتا ہوں. بہرحال جتنے بھی ہو 132 سال ہوں یا 120 سال ہوں، مانگتے 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 کہتے کیا ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ فرماتے ہیں پڑھ مذکور میرے بندے زکریا کی حالات کا. اذ نادى ربا، جب اس نے بلایا اپنے رب کو بلایا کس طرح؟ نداءً خفیہ، ہلکی سی آواز کے ساتھ، لوک چھپ کے دھیمی دھیمی آواز کے ساتھ. کیوں؟ کہیں شریک نہ سن لیں، وہ کہیں چٹا سر ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ کمزور ہو گئیاں، اب بھی اس کو پتر کی لگی ہوئی ہے کہ مجھے لڑکا ملنا چاہیے. اگر مالک کی مرضی ہوتی تو دے دیتا، جب نہیں مرضی تو خواہ پیچھے پڑ گیا ہے زکریا. شریک کہیں میرے ایمان میں تخلیل پیدا نہ کر دیں، اس لیے نداء خفیہ. اللہ کے پاک باز بندے نے ہلکی اور دھیمی اکیلے مکان کے اندر جا کے اللہ کو بلایا اور وہاں جا کے کیا کہنا شروع کر دیا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے اللہ، میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وہن کپاس کی طرح نرم پڑ چکی ہیں. کوئی آدمی اگر اپنی مٹھی پہ مجھے جھپیڑا دے دے، میرے اندر ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہیں ہے. واشتعل الراس شیبا، اور چٹا پن بڑھاپے کی وجہ سے سر میرے کی سفیدی شعلے مارتی ہے، بھڑکارے مارتی ہے. میلوں دور آنے والے بندے سمجھتے ہیں وہ بڈھا بیٹھا ہے جو بچے مانگ مانگ کے خاموش ہو چکا ہے، اب مایوس ہو گیا. اے میرے اللہ، سب کچھ ہے، جتنا کچھ ہو گیا سب کچھ میں نے لٹا دیا. قطرے خون کے لے کر تمنا یار کی باقی، بتا مالک ہمارے پاس آخر تو نے کیا چھوڑا؟ وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا تو دھن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا مگر تیری توحید کا دامن تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا. سارا کچھ لے لیا تو نے، اب بھی اس کے باوجود پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اے میرے اللہ، لم اکم بدعائک رب شقیا. وسیلہ تو میں کہنے کا اختیار نہیں رکھتا، وسیلہ تو جائز نہیں. حوالہ دے رہا ہوں تیری رحمت کا، وہ یہ ہے کہ بے شک ٹھیک ہے 120 سال تک تو نے میری بات کو سنا بھی نہیں، قبول بھی نہیں کیا، مگر یہ حوالہ تو میں دے رہا ہوں 120 سال تک میں جب بھی پکارتا رہا ہوں، تجھے ہی پکارتا رہا ہوں، تجھے چھوڑ کے تو دوسری طرف میں بھی کہیں نہیں گیا. اللہ یہ حوالہ اگر لگتا ہے تو مجھے حبلی من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے میرا وارث بھی کوئی دے دے. جب ایسے الفاظ کہتے ہیں، اللہ کو بلایا اور رحمت الہیہ کا حوالہ دیا، کوئی وسیلہ پیش نہیں کیا، اس وقت اللہ فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اچھا میرے زکریا، اب میں تجھے بیٹا دیتا ہوں اور ایسا دیتا ہوں کہ عرش معلی سے اس کا نام بھی میں خود تجویز کر کے دوں گا، اور ایسا دوں گا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا ہم نام آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا. پتہ چل رہا ہے سارے کمال کس کے؟ تو اس لیے جب سور و پکار کی جائے گی تو کس کی؟ اگر اللہ کی سور و پکار کو چھوڑ دیا جائے یا وہ تعلق توڑ دیا جائے، کسی اور سے جوڑ دیا جائے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ سلاح المومن الدعا، مومن کا ہر ہتھیار ناکام ہو سکتا ہے مگر اللہ کو آواز دینا، اللہ کو صد مارنا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، اکیلے اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کے پیش کرنا،
اس جیسا کامیاب ہتھیار ایماندار کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔